وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 8 کے عزیز طلباء و طالبات، ہم لوگ اسلامیات میں آیت الکرسی والے لیسن کو ہم لوگ اسٹارٹ کر چکے ہیں، بلکہ ختم کر چکے ہیں۔ اس کے ایکسرسائز کو آج ہمیں اسٹارٹ کرنا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایکسرسائز ایک بار دیکھ لیجیے گا، خود سے کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ سب ایکسرسائز اگر آپ خود سے کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، زیادہ مفید ہوگا آپ کے لیے۔ لیکن اگر آپ نہیں کر پاتے ہیں تو تھوڑا بہت میں آپ کی ہیلپ کرتا ہوں، لیکن بالکل پورا میرے پر ڈپینڈ رہیں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ پہلے ہے سیاق و سباق کی روشنی میں وضاحت کیجیے۔ یہ نیچے بات جو آ رہی ہے اس کا سیاق و سباق کلیئر کرنا ہے کہ یہ بات کس نے کہی، کب کہی، کیوں کہی۔ تو اس کا پہلا سوال ہے، اس نے یہ بات سچی کہی حالانکہ وہ کذاب ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا سیاق و سباق کیا ہے آپ لکھ سکتے ہیں، کس کا سیاق و سباق میں آپ لکھ سکتے ہیں، میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں۔ ہاں، اس نے یہ بات سچی کہی حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی پروفٹ محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے بارے میں کہا تھا کہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے، مگر اس نے یہ بات کہ آیت الکرسی سے انسان شیطانوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس نے یہ بات کہ اس کو آپ اس کے اندر ڈال دیں گے۔ آیت الکرسی سے انسان شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے، بالکل صحیح کہی۔ ٹھیک ہے، یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی ہمیں یہاں پہ یہ بھی ایڈ کر لیں، بلکہ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر آپ لکھ چکے ہیں تو کوئی بات نہیں لکھوں تو ایڈ کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ پڑھیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے شیطان کے بارے میں کہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا اس کا جواب ہو جائے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ کا سیاق و سباق ہے، میری شفاعت سب سے زیادہ اس شخص کے نصیب میں ہوگی جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات کس نے کہی تھی، یہ نیکسٹ لکھ لیں گے آپ۔ یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی اور قیامت کے دن سے متعلق کہی تھی، یعنی یہ بات جو تھی وہ قیامت کے دن جو شفاعت کا مستحق ہوگا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں سے وہ شخص ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ کو سچے دل سے کہا۔ تیسرا کوشچن ہے، یقیناً وہ تھا بلندی اختیار کرنے والا، حد سے گزرنے والا۔ یہ میرے خیال سے فرعون کے بارے میں بات ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا، مجھے یاد آ رہا ہے فرعون کے بارے میں۔ لکھ کے دیکھ لیتے ہیں۔
یہ ہے نا، جیسا کہ فرعون کی ہلاکت و بربادی کا اسباب بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا انہ کان عالیا من المسرفین، یقیناً وہ بلندی اختیار کرنے سے گزر ہے، وہ اس سفر میں بھی اللہ کا کوئی ثانی نہیں کی، تو یقیناً وہ تھا بلندی اختیار کرنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا. ٹھیک ہے، تو آپ لکھ دیں گے یہ بات اللہ تعالی نے فرعون کے بارے میں کہی تھی جب کہ وہ غرور و گھمنڈ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا. ٹھیک ہے، دوسرے کا آپ کا جواب ہو جائے گا اس طرح. تیسرے کا مطلب بڑا ٹائم لگ رہا ہے اس میں بھائی. چلو اس کے بعد ہے درجل الفاظ کے معانی لکھیے. الحی آپ دیکھ کے لکھ دیں گے زندہ رہنے والا، الکرسی کرسی، القیوم قائم رہنے والا تھامے ہوئے، العلی بلند و برتر. تو اس کا آپ یہاں سے دیکھ کے لگیں، علی مطلب بلند و برتر ہو گیا. ٹھیک ہے، الحی القیوم آپ کو الحی ہمیشہ زندہ اور باقی رہنے والا، القیوم خود قائم رہ کر دوسروں کو قائم رکھنے والا. تو یہ سب میننگ آپ یہ سب کاپی میں کرنا ہے، یہاں اس میں مت کریے گا بک میں، یہ سب کام سب کاپی میں. تھرڈ کوشچن ہے سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ تو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ ایک فرشتہ حفاظت کے اندر حفاظت کے لگ جاتا ہے. اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں، کہاں سے دیکھیں گے؟ یہاں سے لیتے ہیں. سوتے وقت آیت الکرسی اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ نگہبان رہتا ہے جو صبح تک شیطان انسان کے پاس نہیں آ سکتا. اس سینٹینس کو اپنے حساب سے بنا دیجیے گا. یہ تو شیطان نے کہا تھا، اسے اپنے حساب سے بنا دیجیے گا کہ آیت الکرسی رات میں پڑھنے سے اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ نگہبان ہوگا اور وہ صبح تک شیطان کو آپ کے پاس آنے نہیں دے گا. تو اس طرح آپ اس کو لکھ دیجیے گا اپنے حساب سے سینٹینس بنا کے. مقام محمود سے کیا مراد ہے؟ مقام محمود سے کیا مراد ہے بتائیے بھائی، کیا مراد ہے؟ مقام محمود سے مراد وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفارش یہاں ہے. چنانچہ یہی مقام محمود سے تعبیر کیا گیا ہے. کہاں سے اللہ کے رسول کے حضور سجدہ ہو گر جائیں گے، پھر اس کی سفارش کی اجازت دی جائے گی، اللہ کی سفارش کی گئی. ٹھیک ہے، تو آپ یہاں سے لکھ دیں گے قیامت کے دن بڑے بڑے انبیاء پریشان حال لوگوں کی سفارش سے معذرت کر لیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور حاضر ہو کر سجدے میں گر جائیں گے اور پھر انہیں سفارش کی اجازت دی جائے گی اور ان کی سفارش قبول کی جائے گی. چنانچہ یہی مقام محمود ہے. آپ شارٹ میں یہ لکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب کے لیے سفارش کریں گے قیامت کے دن، جب کوئی سفارش نہیں کر رہا ہوگا تو اس سجدے میں جا کر کے سفارش کریں گے، اسی کو مقام محمود کہا جاتا ہے. یا ایز اٹ از یہ بھی اتار سکتے ہیں یہاں سے. ٹھیک ہے، قیامت کے دن سے لے کر کے یہاں تک تعبیر کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، آیت الکرسی کو قرآن مجید کی سب سے عظیم سورہ، عظیم آیت کیوں کہا گیا ہے؟ آپ لکھ سکتے ہیں کہ اس کو اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات ذات یہاں پہ ہے. اس کے جواب یہ پورا لاسٹ کے پیراگراف. اللہ تعالیٰ کی 10 خوبیاں دراصل 10 ایسے حقائق کو واضح کرتی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی یکتائی ثابت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مکمل معرفت حاصل ہوتی ہے. کسی بندے کو اگر اس کا واقعی شعور ہو جائے تو پھر وہ کبھی شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے، نہ شرک جیسی عظیم گمراہی پر قائم رہ سکتا ہے. اس لیے اسے قرآن کے عظیم آیت کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ یہاں تک لکھ دیں گے تو جواب ہو جائے گا. نیکسٹ کوشچن ہے 10 سوالات کے جوابات ایک ایک لفظ میں دیجیے. بہت سمپل ہے. تو کہہ رہے ہیں آیت الکرسی قرآن مجید کی کس سورہ میں ہے؟ سورہ بقرہ میں ہے. میں نے اسٹارٹنگ میں بتایا تھا سورۃ البقرہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیت الکرسی کے کلمات کس نے سکھائے؟ شیطان نے سکھائے. ٹھیک ہے،
تھرڈ کوشچن، کون یہ تصور رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو 6 دن میں پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کرنے لگا؟ عیسائی یہ تصور رکھتے ہیں، یہاں پہ پڑھا ہوگا آپ نے، کہاں گیا؟ عیسائی ہے نا، عیسائی یہ تصور رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ 6 دن میں کائنات کو پیدا کیا۔ بہت اہم کوشچن ہے یہ، سب آپ کو ذہن میں ہمیشہ رہنا چاہیے، کوئی بھی کبھی پوچھ سکتا ہے۔ قیامت کے دن پریشان حال لوگوں کی سفارش سے بڑے بڑے انبیاء معذرت کر لیں گے، تو کون سفارش کرے گا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ پورا لکھیے گا، لیکن قیامت کے دن پریشان حال لوگ، سب کا پورا پورا لکھیے گا، ایسے لکھیں گے جب قیامت کے دن پریشان حال لوگوں کی سفارش سے بڑے بڑے انبیاء معذرت کر لیں گے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ لاسٹ کوشچن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کس آیت کو آیتوں کا سردار قرار دیا ہے؟ آیت الکرسی کو آیتوں کا سردار قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح جو ہے آپ لیسن کو کمپلیٹ کر لیں گے، کاپی میں ایکسرسائز کر کے مجھے جلد سے جلد بھیج دیجیے گا، کل تک آپ کے لیے ٹائم ہے اس کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔